السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب نواقض الوضوء عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کا چھٹا باب آج کے درس میں شروع کیا جا رہا ہے۔ باب کا عنوان ہے باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تفصیلات کا بیان۔ یعنی آدمی وضو بناتا ہے تو وہ اعمال کون سے ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو خراب ہو جاتا ہے، وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس باب میں ان سب چیزوں کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو بھی ذکر کریں گے کہ جن سے وضو خراب نہیں ہوتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے۔ باب نواقض الوضو، نواقض یہ ناقص کی جمع ہے۔ نواقص یہ ناقص کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنے والی۔ الوضو وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں، وضو کو خراب کرنے والی چیزیں، توڑنے والی چیزیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ، اصحاب ساتھی، صحابہ اکرام، اصحاب رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام، علی عہدہ، عہد، عہد مانے زمانہ، عہد مانے زمانہ، ینتظرون العشاء، ینتظرون انتظار کرتے تھے، ینتظرون انتظار کرتے تھے، العشاء عشاء، نماز عشاء، حتی تخفق رؤوسهم، حتی مانے یہاں تک، حتی مانے یہاں تک کی، تخفق، تخفق مانے ہوتا ہے سر کا جھکنا، تخفق مانے سر کا جھکنا۔ جیسے آدمی جب نیند میں ہوتا ہے یا اونگھتا ہے تو سر کیا ہوتا ہے، سیدھے نہیں رہتا ہے، یعنی آدمی بیٹھا ہے تو اس کو نیند آ جائے تو سر کیا ہوگا، نیچے کی طرف لڑک جائے گا، گر جائے گا، اس کو کہتے ہیں عربی میں تخفقہ، سر کا جھکنا۔ رؤوسہم ان کے سر، رؤوسہم ان کے سر،
یہ رأس کی جمع رؤوس ہے، رأس کی معنی سر جمع رؤوس. ثم یصلون، ثم معنی پھر، ثم معنی پھر، یصلون معنی ہوگا وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، یصلون وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. ولا یتوضؤون اس کا معنی ہوگا اور وہ لوگ وضو نہیں بناتے تھے، ولا یتوضؤون اور وہ لوگ وضو نہیں کرتے تھے، وضو نہیں بناتے تھے. اخرجہ ابو داود وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء. کان اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام، علی عہدہ آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں، ینتظرون العشاء وہ لوگ عشاء کا انتظار کرتے تھے، یعنی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے. ینتظرون العشاء وہ لوگ عشاء کا انتظار کرتے تھے. حتی تخفق رؤوسہم یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے ان کے سر جھک جاتے تھے. حتی تخفق رؤوسہم یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، یعنی نیچے کی طرف گر جاتے تھے. یعنی بیٹھے ہیں، آدمی کو نیند کا غلبہ ہے، سو رہا ہے، اونگ آ رہی، سونے سے پہلے آدمی کو اونگ آتی ہے. جب اونگ آتی ہے تو سر کیا ہوتا ہے، پیٹ اور سینے کی طرف نیچے آ جاتا ہے، یعنی سر جھک جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حتی تخفق رؤوسہم یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. ثم یصلون پھر وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. ولا یتوضؤون اور وضو نہیں بناتے تھے. عشاء کی نماز کے لیے انتظار کرتے کرتے بعض صحابہ کرام اونگ کی وجہ سے ان کا سر جھک جاتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام وضو نہیں بناتے تھے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اوگھنے کی وجہ سے وضو نہیں بناتے تھے. یعنی جیسے آدمی گہری نیند سے سو جائے تو یہ سونا کیا ہے، وضو باطل کر دیتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ اوگ جو ہوتی ہے، یعنی نیند سے پہلے، سونے سے پہلے جو ہلکی اونگ آتی ہے، تو اونگ یہ وضو کو باطل نہیں کرتا ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ نیند نہیں ہے، یعنی اس سے عقل پر پردہ نہیں پڑتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں محسوس اس کو ہوتی ہے. تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بقیہ نیند سے، گہری نیند سے سونا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہی بات یہاں پہ صحابہ کرام کا عمل یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام عشاء کا انتظار کرتے کرتے ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن وہ وضو نہیں بناتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتے تھے عشاء کے. یعنی چونکہ ان کا وضو باقی رہتا تھا اور ان کو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ سوتے نہیں تھے بلکہ اونگتے تھے. تو سونا الگ ہے، اوگھنا الگ ہے. تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اوگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی کو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ثم یصلون پھر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے یعنی عشاء کی. ولا یتوضؤون اور وضو نہیں بناتے تھے. حدیث کا ترجمہ فیض دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء، کہ صحابہ اکرام نبی کے زمانے میں عشاء کا انتظار کرتے تھے. حتی تخفق رؤوسہم یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. ثم یصلون پھر وہ نماز پڑھتے تھے. ولا یتوضؤون اور وضو نہیں بناتے تھے. چونکہ اونگ ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. اگر وضو ٹوٹتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے. نبی نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہی کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے.
اخرجہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، واصلہ فی مسلم، اور اس حدیث کی اصل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نبی کے زمانے میں جو کچھ عمل ہوا، صحابہ کرام نے عمل کیا، یہ کیا ہے؟ حجت ہے، یعنی یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا یہ افضل ہے، یعنی ہر کچھ تاخیر کر لیا جائے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، افضل ہے۔ بقیہ نمازوں میں اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن عشاء کی نماز میں تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کا انتظار کر لینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو امام کا انتظار کر لینا چاہیے، ایسا نہیں کہ وقت ہو گیا فوراً نماز پڑھ لے، کوئی دوسرا پڑھا دے، امام کا تھوڑا انتظار کر لیا جائے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے جھک جاتے تھے، اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کام کے لیے، مصروفیت کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے شام میں تھک جاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام تھکے رہتے تھے، اونگ آتی تھی، لیکن پھر بھی مسجد میں پڑے رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، عشاء کا انتظار کرتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آخری اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ بیٹھے بیٹھے اگر نیند کا غلبہ ہے تو اونگ سکتے ہیں، جیسے مسجد میں اگر کوئی اونگ لے، مسجد میں کوئی اگر اونگ لے یا نیند لے لے، سو جائے، تو اس کی گنجائش ہے، منع نہیں ہے، مسجد میں اونگ سکتا ہے، سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔